مومن فراغ کی پابندی. فرما ہر ایک کے لیے موالی مولا کی جمع ہے. متعدد معنی آتے ہیں یہاں اس کے معنی وارث. ہر ایک کے ہم نے وارث بنایا جو ماں باپ نے مال چھوڑا, قریبی رشتے دار. اور ایک اور حق بھی ہے جس کو اکثر فرماتے کہ منسوخ ہو چکا ہے, بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک باقی. وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے. حلیف جس کو کہتے ہیں, حلیف نام کے ساتھ قسم اٹھاتے تھے کہ خدا کی قسم اگر تجھ پر زیادتی ہوئی میں اس کو بھروں گا اور مجھ پر کوئی زیادتی ہوئی مال وغیرہ کی تو بھرے. تو یہ حلیف ہوتے تھے. ان خلفاء کو بھی ایک دوسرے کی وراثت سے حصہ ملتا تھا. اب منسوخ. بخاری میں روایت آتی ہے کہ اب ان کو وصیت تو کر سکتے ہو, وذهب المیراث, اب وراثت نہیں. یہ پہلے کا حکم ہے. اور وہ لوگ کہ گرا باندھی تمہاری قسموں نے, یعنی قسم اٹھا کر کے تم نے بات کو پکا کیا, ان کو بھی حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء الرجال قوامون, مرد حاکم ہے عورتوں پر بسبب اس کے کہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بات کو بات, اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے اپنے مال. پس نیک بیویاں قانتاتن اطاعت کرنے والی ہیں, حفاظت کرنے والی ہیں غائبانہ, بسبب اللہ کی حفاظت کے. اور وہ ہوتے کہ تم خوف کرتے ہو ان کی بد دماغی کا, پس ان کو باز و نصیحت کرو اور الگ کر دو ان کو بستروں میں اور مارو ان کو. پس اگر وہ اطاعت کریں تمہاری, پس نہ تلاش کرو تم ان کے خلاف سبیلا راستہ. بے شک اللہ تعالیٰ ہے علیاً برتر کبیرہ بڑا. اور اگر خوف کرتے ہو تم ان دونوں کے آپس میں اختلاف کا, پس بھیجو ایک ثالث منصف اس مرد کے اہل سے اور ایک منصف اور ثالث عورت کے اہل سے. اگر ارادہ کریں گے اصلاح کا, اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان. بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم خبیر ہے. اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, قریبی رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, اور اس پڑوسی کے ساتھ جو قریبی ہے, اور اس پڑوسی کے ساتھ جو ہٹا ہوا ہے, اور اس ساتھی کے ساتھ بالجنبے جو پیدو میں ہے, اور مسافر کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو مختالن تکبر کرنے والا, فخور, شیخی مارنے والا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کا بخل کا, اور چھپاتے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دی ان کو فضل سے, اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب مہین. اور وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے, اور ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر, اور وہ چاہت کہ شیطان اس کا ساتھی بنے, فساء قرینہ, پر برا ایسا. اور کیا مصیبت ان پر پڑ جاتی اگر ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر, اور خرچ کرتے اس چیز سے جو اللہ نے ان کو رزق دی, اور ہے اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا مثقال برابر ایک ذرے کی, اور اگر ہو وہ ذرہ نیکی تو بڑھائے گا اس کو اور دے گا اپنی طرف سے اجر اجر. بس کیسے ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ, اور لائیں گے تجھے ان پر گواہ. اس دن پسند کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں اور انہوں نے نافرمانی کی ہے رسول کی, لو اس کو تو سوا بہم, کہ برابر کر دی جائے ان کے ساتھ الارض و زمین, اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بات. ربط ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, وہاں اجمال. اب جہاں اس کی قدر تفصیل وہ کیا ہے
الرجال قوامون، مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی۔ کیا بات تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو یعنی مردوں کو طبی طور پر عورتوں پر فضیلت دی، اور یہی وجہ بھی ہے کہ ما انفقوا من اموالہم، مال کماتے ہیں مرد اور خرچہ کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کمانے والے کا درجہ کہاں، کھانے والے کا کہاں، بڑا فرق ہے۔ پس نیک بیویاں وہ ہیں قانتاتن جو اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، خاوند کی، حافظات للغیب، لام بے معنی فاقے ہے، اور الغیب میں الف لام عوض مضاف الیہ کے ہے، اے فی غیبت ازواجہن، اے فی غیبت ازواجہن، اپنے خاوندوں کی غیر حاضری میں وہ حفاظت کرتی ہے، بما حفظ اللہ، اے بما حفظہن اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ آپ کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ اپنی عزت کی، خاوند کے مال کی، اس کے گھر کی، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اب ان بیویوں کا ذکر آیا جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، واللاتی وہ ہوتے کہ تم خوف کرتے ہو ان کی بد دماغی کا کہ اکڑتی ہیں، بات نہیں مانتی، تو ان کے متعلق 3 درجے۔ کون سے؟ پہلا تو یہ فاعذوہن، ان کو نصیحت کرو کہ اے بیوی تو عورت ہے، میں خامد ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، میں تجھے جائز کام کہتا ہوں، ناجائز نہیں کہتا، ان کو ایسی بیویاں بھی ہیں جو واضح اور نصیحت سے مان دیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، الگ کر دو ان کو بستروں میں، یعنی ناراضگی کے اظہار کرو، ان کو اپنے پاس نہ لیٹنے دو، ان کے پاس نہ لیٹو۔ چند دن ایسا کرو گے تو حساس قسم کی بیوی سمجھے گی کہ خاوند مجھ سے بگڑا ہوا ہے، وہ مان لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ضرب یضرب ضربا فهو ضارب واضربوهن، پھر یہ بات تو ہے ہی مشہور یا آخری۔ بس اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان کے خلاف کوئی راستہ تلاشنا، بے شک اللہ تعالیٰ برتر دیے بڑھ۔ اور اگر تم خوف کرو کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے بیوی خاوند، فبعثوا، اے اولیاء زوج و زوجہ، تم ایسا کرو کہ ایک حکم ثالث بھیجو، منصف بھیجو خاوند کی برادری، جو اس کے مزاج افتاد طبیعت کو جانتا، وحکما من اہلہا، ایک منصف بھیجو عورت کی برادری، یہ دونوں کی باتیں سنیں کہ خاوند میں کمی ہے یا عورت میں خرابی۔ باتیں سننے کے بعد اگر یہ حکمین ارادہ کریں گے اصلاح کی، اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے خبیر۔ رب اوپر تو بیوی خاوند کے حقوق تھے، اب مزید حقوق بیان فرماتے کہ تمہارے ذمہ اور حقوق بھی ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور وہ پڑوسی ذی القربیٰ، ایک معنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ وہ پڑوسی کے پڑوسی بھی ہو
اور اس کے ساتھ اپنا قریبی رشتہ دار بھی ہو۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ پڑوسی جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو، اس کا حق بھی قریب ہے، اقرب الیک بابن۔ اور وہ پڑوسی جو ہٹا ہوا، اس کے بھی دو معنی کرتے ہیں۔ ایک یہ کرتے ہیں کہ جس کا مکان ذرا دور ہے، ایک دو مکان چھوڑ کے آگے اس کا مکان ہے، تو ہے وہ بھی پڑوسی، لیکن الجنوب ذرا ہٹا۔ اور وہ پڑوسی بھی مراد ہے کہ تمہارے پہلو میں ہے اجنبی رشتہ دار نہیں، اس کا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کتنے گھر پڑوس کے ہیں؟ فرمایا 40 گھر، 40 بیوتن، 40 گھر آس پاس کے یہ پڑوس میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ جب سالن پکاؤ تو پڑوسیوں کا خیال رکھو، کھانا پکاؤ تو پڑوسیوں کا خیال رکھو، تو 40 گھروں کو کون پوری کرے گا؟ آپ نے فرمایا پھر اقرب الیک بابن، جس کا دروازہ قریب ہے اس کا حق قریب ہے۔ وصاحب بالجنب، اور اس ساتھی کا بھی خیال رکھنا ہے جو تمہارے پہلو میں ہے، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کا اپنے ساتھی کا بھی حق۔ قصدن ایسے پھیل کر نہ بیٹھے کہ وہ تنگ، اور جگہ نہیں تو وہ آ کر کے اپنے آپ کو گھسیڑتا ہے تو یہ اس کی غلطی، بڑا حق ہے۔ اور مسافر کا حق بھی ہے، اور تمہارے جو غلام ہیں ان کا حق بھی ہے۔ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو شخص مختال ہو اور فخور، دو لفظ ہیں۔ مختال کا معنی ہوتا ہے جو عمل کے لحاظ سے تکبر ہے، اور فخور وہ ہے کہ دل میں شیخی بگاڑے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، پدرم سلطان۔ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ ٹوپی پہنتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، یہ عملی طور پر نظر آتا ہے کہ یہ مختال ہے، اور فخور یہ ہے کہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو دونوں باتیں بنیں۔ اب آگے جو جملہ ہے اس کے متعلق دو تفسیریں مشہور ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ چونکہ لا یحب لا تھا نفی تھا، مختالن فخورن نکرہ ہے، نکرہ سے آ کے نفی میں ہو تو تعمیم ہو، اس لیے آگے الذین اس کی صفت واقع ہو سکتی۔ مختالن فخورن نکرہ ہے، لا یحب لا کے نیچے داخل ہے، تعمیم، تو صفت ہوئی۔ کون ہے مختال فخور؟ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور چھپاتے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب علیم۔ اور وہ ہیں خرچ کرتے مال اپنے ریا ناس، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ الذین مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، وہ آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ ملے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ لہم وعید شدید، لہم وعید شدید، ان کے لیے رب کی طرف سے شدید وعید اور دھمکی۔ تو سیوطی رحم اللہ تعالی اس کو جملہ مستانفہ مانتے ہیں، مبتدا خبر محذوف مانتے ہیں۔ اور جس کا ساتھی شیطان ہو، برا ساتھی۔ اوپر ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ آگے بتاتے ہیں کہ ایمان لانا کوئی ایسی چیز نہیں مالا یطاق ہو کہ طاقت سے باہر، وماذا علیہ،
کیا ان پر مصیبت پڑتی ہے؟ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں تو کیا وبال پڑتا ہے، کیا آسمان ان پر گرتا ہے، اور خرچ کریں جو رب نے دیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لا یظلم مثقال، مثقال کے معنی وزن برابر، اور ذرہ کے معنی مشہور دو ہیں۔ ایک یہ معنی کہ معمولی سی چیمٹی ہوتی ہے سرخ رنگ کی، النملۃ الصغیرہ، چھوٹی سی چیمٹی ہوتی ہے سرخ رنگ کی، سر مہنگے، وہ نظر نہیں آتی، بہت کم نظر آتی، تو وہ سرخ رنگ کی جو چیمٹی ہوتی ہے اس پر ذراتن کا اطلاق ہے۔ دوسرا یہ جو فضا میں معمولی چیزیں اڑتی رہتی ہیں ان پر بھی ذرہ کا اطلاق ہوتا ہے، تو ایک ذرہ برابر بھی چیز ہوگی نہیں۔ وین تکو کی ضمیر راجے بسوئے ذرہ، اگر وہ ذرہ ہو حسنہ، اسم وہ ہے، اگر وہ ذرہ نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے بڑھائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فی سبیل اللہ کرے تو 700 گنا، ویؤتی من لدنہ اجر عظیم۔ اوپر چونکہ آخرت کا ذکر بھی تھا والیوم الآخر، آگے اس آخرت کا ذکر فرماتے ہیں، پس کیسے ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور تجھے لائیں گے ان لوگوں پر گواہ۔ یاد ہوگا دوسرے پارے میں نے بخاری وغیرہ کے حوالے سے تفسیر عرض کر دی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کی تفسیر جہاں ملحوظ ہے۔ اس دن پسند کریں گے جو کافر ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، لوگ، یہ لوگ وہی مصدریہ ہے بے معنی ان کی، لو مصدریۃ بے معنی ان، اس کو پسند کریں گے تو سوا بہم الارض، یہ ارض و نائب فاعل ہے تو سوا کا، کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، یعنی یہ کہ یہ ہو جائے مٹی۔ اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا قیامت کے دن کے ساتھ کاش کے میں مٹی ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ قریب جاؤ تم نماز کے، ذرا حالے کہ تم نشے میں، حتیٰ کہ تم جان لو وہ چیز جو تم کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، مگر یہ کہ عبور کرنے والے ہو راستے کے، یعنی سفر میں ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے تم میں کوئی شخص من الغائط، قضاء حاجت سے، یا تم نے ہم بستری کی ہو عورتوں سے، پس نہ پاؤ تم پانی، پر تیمم کرو صعیداً طیباً، پاکیزہ زمین سے، پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا، غفور بخشنے والا۔ کیا نہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ کتاب کا، خریدتے ہیں گمراہی اور ارادہ کرتے اس کا کہ تم بہک جاؤ راستے سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اور کافی اللہ تعالیٰ ولی، اور کافی اللہ تعالیٰ نصیر۔ ان لوگوں سے جو یہودی ہیں تحریف کرتے ہیں کلمات کی ان کی جگہوں سے، اور کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سن تو غیر مسمعن، درا حالے کہ نہ سنایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں لین، دبا کر کے اپنی زبانوں کو، اور تان کرتے ہیں دین میں، اور اگر بے شک وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور وسما کہتے اور انظر نہ کہتے، لکان خیر لہم، تو یہ قول ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اقوم بہت درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم۔ اے لوگوں جو دیے گئے کتاب، ایمان لا اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، ذرا حالے کہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے،
پہلے اس کے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، پس لوٹا دیں ان کو پچھلے پیٹھوں کی طرف، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مقبولہ طے ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا ان گناہوں کو جو اس کے ورے اس کے نیچے، لمن یشاء جس کو چاہے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا پس تاکید کہ اس نے افترا باندھا اسمن عظیمہ، بڑے گناہ۔ کیا نہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو یزکون انفسہم، جو اپنے نفوس کو پاک بناتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو زکی پاک صاف کرتے ہیں جس کو چاہے، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ فتیلہ دھاگے برابر۔ کیسے اس طرح باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے یہ اسمن مبینہ گناہ کو۔ رب تفسیر بیان القرآن کبیر ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اختیاری طور پر تو شرک درکنار رہا، غیر اختیاری طور پر بھی شرک کو رب نہیں پسند۔ اختیاری طور پر شرک تو الگ رہا، غیر اختیاری طور پر بھی شرک ہو اس کو بھی رب نہیں پسند۔ اب یہ تفصیل سمجھ آئے گی، رب سمجھ آئے گا شان نزول کے ساتھ۔ شان نزول یہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، ابو داؤد وغیرہ میں روایت، اپنے ساتھیوں کو کھانے کی دعوت۔ خیال یہ ہوا کہ شام سے پہلے ان کو کھانا کھلا دیں اور شام کے بعد یہ چلے جائیں۔ ان کا گھر اس وقت ذرا دور تھا مسجد نبوی سے۔ ان مدعوین میں جن کو دعوت دی گئی تھی ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کھانا کھلایا، آج کل جیسے کھانے کے بعد کوئی چائے پلاتا ہے، کوئی قہوہ پلاتا ہے، کوئی بوتل پلا دیتا ہے، کوئی جوس پلا دیتا ہے، اس زمانے میں شراب پلاتے تھے، اور شراب حرام نہ تھی۔ کھانے کے بعد ان کو شراب پلائے گی، وہ شراب کچھ تیز تھی۔ شام کا وقت ہوا تو محلے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت آپ نماز پڑھا دیں۔ شام کی نماز انہوں نے شروع کی تو یہ پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون اعبدوا، اب کیا کر گئے؟ لاکھ آگے نشے میں تھے تو قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون۔ اس وقت شراب حرام بھی نہ تھی، نشے میں تھے، غیر اختیاری طور پر یہ کلمہ نکلا، لیکن رب کو یہ بھی بنتا شراب حرام کر دی۔ یہ ابو داؤد کی روایت کا خلاصہ رکھتا۔ اس موقع پر یہ اترا اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے ذرا حالے کے سکارا، سکران کی جمع تم نشے، حتیٰ کہ تم جان لو تم کیا کہتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جو لفظ ہم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لفظوں کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہ لفظ بتاتے ہیں کہ نماز میں جو پڑھا جاتا اس کو سمجھنا چاہیے۔
آپ تو خیر علماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پر ہمیں کوئی بدگمانی نہیں، لیکن کئی لوگ ایسے جاہل بیچارے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو کہ جی الیک نسعی ونحفظ ونحفظ کا کیا معنی ہے؟ الیک نسعی ونحفظ کہ یہ نحفظ کا کیا معنی ہے؟ تو بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے، آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ عالم ہیں۔ الیک نسعی ونحفظ تو نہیں بتا سکتے، تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھے جو پڑھتے اس کو چاہنے حتی تعلم ما تفعل، اور تم جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ سفر پر ہو، عابری سبیل سفر طے کرنے والے ہو، غسل کر کے بغیر نہ جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیماری ایسی جس میں غسل کرنا جان کا خطرہ ہو یا اضافہ زیادت مرض کا خطرہ ہو، پھر سفر سے مراد ہے کہ پانی وہاں سے 1 میل دور، تو ایسے موقع پر تیمم کی جائے۔ یا تم میں سے کوئی شخص ہے غائب سے، غائب کے معنی المطمئن من الارض، زمین کا پست حصہ، عموماً عادتاً لوگ ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، تو لفظی معنی غائب کے المطمئن من الارض، زمین کا گڑا پست، اب مراد اسے قضاء حاجت ہے۔ یا تم نے ہم مصری کی عورتوں سے، اب اس میں خاصا طویل اختلاف ہے، میں مختصر بات عرض کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لامستم النساء کا معنی کرتے ہیں جامعتم النساء۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اللمس بالید، ہاتھ عورت کو ننگے بدن سے ہاتھ لگا دو نہ کہیں بھی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے، مس مرتن کے نزدیک ناقض وضو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے 2 باتیں جہاں روح المعانی اور تفسیر احمدی وغیرہ میں منفی، ایک یہ کہ لامستم کے باب مفعلہ، باب مفعلہ طرفین سے ہوگا، اور اس کا تحقق اسی صورت میں ہوگا جب مجامعت ہو۔ لمس بالید جو ہو تو اس میں تو احد و طرفین سے بھی لمس کیا جا سکتا ہے، ایک تو لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس کے معنی مجامعت، اور دوسرا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے لامستم النساء اے جامعتم النساء، پانی نہ پاؤ تیمم کرو سعید طیب سے، ایسی زمین سے جو پاکیزہ ہو، بس مسح کرو اپنے چہروں پر اپنے ہاتھ۔ طویل بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرات ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیمم میں کونیوں تک، کونیوں سمیت مسح کرنا پڑتا۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف آگے ان ہاتھوں کا مسح کرنا۔ ائمہ ثلاثہ کے دلائل تو بہت سے ہیں، 2 مختصر سے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، اور دوسرا یہ کہ یہ تیمم نائب ہے وضو کا، تو وضو میں مرفقین تک تھا، یہ بھی ہو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ رب اوپر ذکر تھا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، اس میں اجمال تھا، یہاں کچھ آگے تفصیل کرتے ہیں
یہ جو بخل کرتے تھے، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے تھے، یہ منافق تھے۔ اصل ان کا خمیر جو تھا وہ یہودیت تھا۔ ان یہودیوں کی آگے ترغیب کی، کیا نہ دیکھا تم نے ان کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا؟ لفظ تو ہیں مانا یا مفید مطلب چیزیں مانتے ہیں، دوسری گمراہی خریدتے ہیں، ارادہ کرتے اس کا کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہتر السبیلا سبیل المقیم، سیدھے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی اللہ ولی اور کافی اللہ نصیر۔ ولی نصیر کا فرق میں عرض کر چکا۔ اوپر چونکہ یہود کا ذکر تھا کہ انہیں فرمایا یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے بدلتے ہیں، یعنی تعریف لفظی بھی کرتے ہیں، تعریف مانتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں سمینا واسینا، دل میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں وسما سن غیر مسمعن ذرا حالے کہ تو سنایا نہ جائے۔ اس لفظ کا اچھا معنی بھی ہے، برا معنی، وہ برا معنی لیتے۔ اچھا معنی کیا ہے؟ غیر مسمعن، سن تو نہ سنایا جائے ایسی بات جو آپ کو پریشان کرے، پریشانی کی بات تجھے نہ سنائے۔ مومن جب یہ لفظ بولتے تھے تو یہ تھی کہ القول المکروہ، ناپسندیدہ بات نہ سنائی، اور یہ معنی لیتے تھے یہودی سن تو نہ سنایا جائے، کہ تو بہرا ہو جائے، سمن ہو جائے، تو سنایا ہی نہ جائے، یہ معنی لیتے تھے۔ اور رائنا کہتے تھے زبانوں کو دبا کر کے، راہینا، کہ وہ رعونت کی طرف لفظ چلا جائے، جس کے معنی حماقت کے ہوتے ہیں، تکبر کے ہوتے ہیں، خباثت کے ہوتے ہیں۔ فلاں میں بڑی رعونت ہے، بڑا تکبر ہے، بڑی خباثت ہے، اور تان کرتے ہیں دین میں۔ وہ چھٹے پارے میں آئے گا کہ کیا تان کرتے۔ اگر یہ کہتے سمینا، حسینا نہ کہتے، عطا نہ کہتے، اور صرف وسما کہتے، آگے غیر مسمعن نہ کہتے جس کا غلط مطلب ہو سکتا ہے، اور انظر نہ کہتے، رائنا نہ کہتے، لکانا، یہ قول ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کانا کے اندر جو اسم ہے، قالو کے اندر جو ضمیر تھی وہ بولو نم قالو، یہ قول ان کے لیے بہتر اور درست ہے۔ لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی، کفر کی وجہ سے بہت کم ان میں ایمان لاتے۔ آگے رب تعالیٰ نے یہود کو دھمکی دی، اور تفسیروں میں معالم التنزیل میں، خازن میں، ابن کثیر میں اور تفسیروں میں موجود ہے کہ اگر وہ چند آدمی ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ یہ سزا ان کو دے دے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ ایمان لے آئے، عبداللہ ابن سلام، سالبہ، اسد، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لا اس چیز پر جو نزلنا، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لا، مصدق ان کتابوں کا جو تمہارے پاس ہیں، تورات ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ وہ کیسے؟ تفسیر کے لیے، ویسے کہ نرد علی ادبارہا، ہم ان چہروں کو پیچھے کی طرف اٹھا دیں۔ اب تو چہرہ ہمارا سینے اور چھاتی کی طرف ہے، پھر یہ چہرہ پیٹھ اور کمر کی طرف ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی مشکل تو نہیں، یا ہم ان چہروں پر نہ لعنہم، وجوہ کی طرف ضمیر راجی ہے لیکن مضاف کے لحاظ سے، اور نہ ردہ اور نہ لعنہم اے اصحاب الوجوہ، ہم ان چہروں والوں پر لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت۔ وہ کیسے لعنت؟ وہ ایک بات تو آپ نے پہلے میں پڑھی، تفصیل کل آئے گی انشاءاللہ چھٹے۔ جعل منہم القردۃ والخنازیر، بندر بھی بنائے، خنزیر بھی بنائے، اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ پہلے۔ اوپر ذکر تھا کہ ایمان لا، اس لیے کر کے کہ تم شرک کے مرتکب ہو، ارباب من دون اللہ، مسیح کو، عزیر کو علیہ السلام کو رب بنائے بیٹھے ہو،
اور سن لو ایک مسئلہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اللہ نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے لمن یشاء، جس کو چاہے، جس نے شریک ٹھہرایا رب کے ساتھ فقد افترا اسما عظیما، بہت بڑا گناہ ہوتا۔ یہ لوگ جو تھے باوجود اس کے کہ خدا کے حکموں کے نافرمان تھے، پھر بھی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے نیک ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، یہ ہے وہ ہے، بناوٹی وجاہت انہوں نے بنا رکھی۔ الحم طرح دیکھا نہیں ان لوگوں کو یزکون انفسہم، اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے، صفائی کرتے، میں ولی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کسی کے تزکیہ سے تزکیہ نہیں حاصل ہوتا، بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اس لفظ کو یہی سمجھیے۔ کھجور تو آپ نے کھائی ہوگی، کھجور اس کے اندر ہوتی ہے گٹھلی، بمبوتے، گٹک، وہ بھی دیکھی ہوگی۔ وہ جو کھجور ہے اس کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، وہ گٹھلی جس وقت خشک ہو جائے تو وہ کھجور کے گٹھلی کی ایک نالی ہوتی ہے، نالی، اس کے اندر جو دھاگا سا خشک ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل۔ اصل میں عربی میں فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی میں خشک ہونے کے بعد جو نالی میں تھوڑا سا دھاگا سا ہو جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ اس گٹھلی کے اوپر خشک ہونے کے بعد ایک چھلکا ہوتا ہے، چھلکا، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کے ورے جن کو تم پکارتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر سمجھ کر کے، وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں، کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہے نا اس کے مالک۔ اور ایک ہوتا ہے لفظ نقیر، یہ ابھی آ رہا ہے۔ نقیر کہتے ہیں وہ جو کھجور کی گٹھلی پر ایک کالی سی آنکھ ہوتی ہے، سیاہ سا، کہتے ہیں جب وہ اگتی ہے تو وہاں سے پھوٹتی ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ تو فتیل کا معنی قطمیر کا اور نقیر کا سمجھ لیا۔ اب لازمی معنی اس کے کر دیتے ہیں دھاگے برابر۔ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کے افطرا باندھتے ہیں، وہ کفا بھی سن۔ کیا نہ دیکھا تو ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ کتاب کا، ایمان لاتے بالجبت والطاغوت، بت پر اور طاغوت پر، اور کہتے ان لوگوں سے جو کافر ہیں یہ زیادہ ہدایت والے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ازرو راستے کے۔ وہ لوگ اللہ نے ان پر لعنت کی، اور وہ جس پر اللہ لعنت کرے گا پس ہرگز اس کے لیے تو مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کے لیے حصہ ہے ملک میں؟ پس اس وقت نہیں دیں گے لوگوں کو نقیر، نقیر بھی نہیں دیں گے۔ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگوں کے حسد کرتے ہیں، کیا حسد کرتے ہیں وہ لوگوں سے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے؟ اور تاثیر سے ہم نے دیا، آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور دیا ہم نے ان کو ملک عظیم۔ پس ان میں کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اس پر، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اعراض کیا اس ایمان سے، اور کافی ہے جہنم شعلہ زن عذاب۔ بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا ہماری آیات کا، ان قریب ان کو داخل کریں گے آگ میں۔ جب کبھی بھی نظر جل چکیں گے ان کے چمڑے، بدل دیں گے ہم چمڑے ان چمڑوں کے علاوہ تاکہ چکھیں وہ عذاب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے غالب حکمت والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، ان قریب ان کو داخل کریں گے ہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رہا کریں گے ان جنات میں ابداً ہمیشہ، ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم ان کو ذلن سائے میں ذلیلہ جو گھنا ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تمہیں اس کا کہ ادا کرو امانات کو ان کی اہل کی طرح، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو اس کا حکم کرتا ہے کہ تحکموا بالعدل، حکم کرو، فیصلہ کرو عدل۔ بے شک اللہ تعالیٰ اچھی ہے وہ چیز
جس کی تمہیں نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہو۔ پس اگر تم تنازع جھگڑا کرو کسی چیز کے بارے میں تو لوٹاؤ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، یہی بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت اچھی ہے ازروئے معال اور انجام کی۔ اوپر بھی یہود کا ذکر تھا، آگے بھی یہود کی ایک کارروائی کا ذکر ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہود رہتے تھے، ان کا ایک وفد کعب بن اشرف یہودی کی قیادت میں بظاہر تجارت کے قافلے کی شکل میں مکہ مکرمہ گئے۔ اس زمانے میں لوگ تجارت کرتے تھے، قافلے کے قافلے آتے جاتے۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کریں، اور بہانہ یہ کر کے کہ ہم اس سلسلے میں تجارت کے لیے جاتے ہیں، یہ پہنچے۔ بسم اللہ تو ٹھیک ہے نا کہ نشچ ہے ٹول کا ابھیان ہے کہ نا وہ ٹول مجاہدین زما خیال سے رجو مجاہد رکھا تھا کہ نو ڈس ورگو سوک راضی میں تو سر دیوا کہ میں نے کہا کہ ایک مجاہد کو نیچے بٹھاتے ہیں، غیر متعلق آدمی ہے تو لاور ڈانگ اس کے سر میں مارے۔ پہلے زمانے میں حروف علت 3 تھے، حروف علت، اب حروف علت کثیرہ ہے، کبھی ادھر سے بھی آ جاتے کبھی ادھر سے آ جاتے۔ اچھا، تو یہ 40 آدمیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ گیا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کریں، لیکن ان کو اطمینان نہ ہو۔ یہ جبت اور طاغوت صنمان قریش، یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے، جلالین تک ملے۔ جبت اور طاغوت یہ ان کے 2 بت، بعض کہتے جبت سے مراد ہے بت، طاغوت کا معنی یہی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے السحر والساحر والکاہن والشیطان والصنم بہت سے کل ما عبر من دون۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، یہ ہمارے بت ہیں، ان پر ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ تم سچے ہو اور مسلمان جھوٹے، تمہارا دین سچا ہے۔ ویسے تمہاری باتوں پر ہمیں یقین نہیں آتا، تم یہودی ہو، ہم ابراہیمی ہیں، تو ان پر ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ ہم جو ہیں مشرکین، ہمارا دین مسلمانوں سے زیادہ سچا، زیادہ بہتر ہے، پھر کچھ تسلی ہوگی۔ یہ گئے تھے، انہوں نے وہاں جبت اور طاغوت پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ تمہارا دین زیادہ ہدایت والے بنسبت مسلمانوں۔ یہ یہود کا قافلہ تھا، کعب ابن اشرف اس کی قیادت کرتا۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا؟ تصدیق کرتے جبت اور طاغوت کی، اور کہتے کافروں سے یہ زیادہ ہدایت والے ان سے جو ایمان لائے راستے کے لحاظ سے کہ مومنوں سے ان کا طریقہ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ان پر اللہ نے لعنت کی، جس پر رب لعنت کرے فلن تجد لہ نصیرا۔ فرمایا کیا ان کے لیے ملک کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ملک کا حصہ ہو لوگوں کو نقیر نہیں دیں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی جہاں لازمی معنی کرتے تل برابر، تل یہ آپ نے یہ نان تو کھائے ہوں گے، نان، اور نانوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ان کو کہتے ہیں تل۔
تو تل برابر بھی ان کو نہ دیں گے. تو لفظی معنی نقیر کے ابھی میں نے عرض. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسر کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں تو اتنی ان کی بیویاں ہیں، اتنے آگے پیچھے نوکر خادم چلتے پھرتے ہیں، تو نبی کو اتنی بیویوں سے کیا لگا؟ تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں. صوت الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالا. بتایا گیا کہ جنت اس مقام کا نام ہے جہاں بڑے گھنے سائے رب. اب اس سلسلے میں اس کی تفسیریں دو ہیں، اس لیے ربط بھی دو ہوں گی. ایک تفسیر یہ ہے کہ یہود کو خطاب ہے کہ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ ان کے اہل کے حوالے کریں. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تمہارے پاس ہیں کہ وہ رسول ہوں گے اور ان میں یہ صفات ہوں گی، بدلو مت. وہ امانتیں جن میں ہیں ان کو مانو اور ان کے حوالے. اگر یہ تفسیر ہو تو اوپر اہل کتاب کا ذکر بھی تھا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. دوسری تفسیر یہ ہے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد عثمان ابن طلحہ کلید بردار سے چابی کعبے کی ان کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چابی چھین لی کہ اب کافروں کے پاس ہم چابی نہیں رہنے. وہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے ایمان کا اظہار بھی کیا، پھر مخلص بھی ہو گئے. اس موقع پر یہ اترا کہ امانت جو ہے یعنی چابی ان کے حوالے کر دیں. اگر یہ تفسیر ہے تو اوپر کفرو کا ذکر بھی ہے مشرکین کی، اس کا یہود کے علاوہ تو کفرو کا ذکر بھی اوپر ہے، پھر بھی ربط صحیح. بے شک اللہ حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو پہنچا. فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں، اللہ کا نہ سمجھا. اوپر عدل کا حکم تھا. آگے شان نزول یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. اس لشکر کا امیر بنایا عبداللہ ابن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالی. عبداللہ ابن خزافہ سہمی. اس لشکر میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور بھی تھے. یہ صحابی جذباتی مزاج. بخاری کی روایت ہے انہوں نے اپنے مجاہدین کو ایک حکم دیا. انہوں نے حکم ماننے میں قیل کال کی. یہ خیال ہوگا کہ دھوپ ہے، کیا تھکے ہوئے ہیں، ذرا ٹھہر کر کے کریں گے. تفصیل روایت میں نہیں آتی کہ کیا حکم دیا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مثلا یہ کہا کہ تم یہ کرو، انہوں نے کہا حضرت دھوپ ہے یا تھکے ہوئے ہیں یا اپنے سامان اتار دیں تو پھر کریں. انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا؟ کہنے لگے کہا تھا. میں حکم دیتا ہوں جنگل سے خشک لکڑی لاؤ. سارے گئے وہاں ڈھیر لگا دیا لکڑی میں. کہنے لگے آگ لگاؤ. آگ لگائی. پر میں حکم دیتا ہوں اس میں کود جاؤ، جل جاؤ. فذهب بعضهم يمسك بعضا
بعض نے تو چھلانگ لگانے کا ارادہ کر لیا، بعض نے کہا کہ مت لگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روکنے والوں میں سے تھے کہ آگ میں چھلانگ لگانی ہے تو ہمارے کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کلمہ تو اس لیے پڑھا ہے کہ آگ سے بچیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب ہم خودکشی کرتے تو سیدھے دوزخ میں جاتے نہیں تھے۔ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، ان کا غصہ بھی ٹھنڈا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر آگ میں کود پڑتے تو ان کو ہمیشہ آگ ہی میں سزا ہوتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز ہے۔ تو اطاعت الامیر بھی مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں امر والے ہیں، اقتدار والے ہیں۔ بس اگر تمہارا جھگڑا ہو رائی اور حاکم کا، محکوم کا، فردو ہو، اس تنازع کو لوٹاؤ الی اللہ والرسول، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے، یہی بہتر ہے اور اس کا معال اور انجام بھی بہتر۔ الم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو، یذوبون جو خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی تیری طرف، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی تو اس سے پہلے، ارادہ کرتے اس کا کہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، اور تحقیق سے ان کو حکم دیا گیا اس کا کہ یکفروا بھی اس طاغوت کا انکار کریں، اور ارادہ کرتا ہے شیطان ان اس کا کہ ان کو بہکائے بہکانا بعید کا۔ اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے آؤ طرف اس چیز کے جو نازل کی اللہ نے اور رسول کی طرف آؤ، تو دیکھا تو نے منافقین کو اعراض کرتے تو اس سے صدودا اعراض کرنا۔ بس کیسے ہوا جب پہنچی ان کو مصیبت بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر آئے تیرے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی، نہیں ارادہ کی ہم نے مگر احساناً اخلاص کا اور آپس میں موافقت پیدا کرنے کا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ جانتے جو ان کے دلوں میں ہے، بس اعراض کر تو ان سے اور ان کو نصیحت کر، اور کہہ ان کو ان کے نفوس کے بارے میں قولاً بلیغا، بات دل تک اترنے والی پہنچنے والی۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اور اگر بے شک وہ جس وقت انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر آتے تیرے پاس، پس معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، اور معافی مانگتا ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ فلا ورب کا، پس قسم ہے تیرے رب کی، نہیں ایمان لانے والے وہ، نہیں مومن ہوں گے وہ جہاں تک کہ تجھے حکم مانے اس چیز میں شجرہ بینہم جو اختلاف کی پیدا ہوئی ان میں، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں حرجن معمولی تنگی بھی اس چیز سے جو تو نے فیصلہ کیا، اور تسلیم کر لینا۔ اور اگر بے شک ہم لکھتے ان پر یہ کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، نہ کرتے اس کو مگر بہت قلیل ان میں سے، اور اگر بے شک وہ کریں وہ چیز جس کی نصیحت ان کو کی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہو اور زیادہ سخت ہو ان کو ثابت قدم رکھنے میں، اور اس وقت ہم البتہ دیں ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم، اور البتہ ہم ان کو ہدایت دیں صراط مستقیم۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور رسول کی، بس وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور اچھے ہیں یہ لوگ عزو رفاقت کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کافی اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا۔ ربط ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ لوٹانا چاہیے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ کی موجودگی میں
بجائے آپ کی طرف فیصلہ لے جانے کے کعب بن اشرف یہودی کے پاس فیصلہ لے جانے پر مصر تھے۔ تو اوپر ذکر تھا کہ آخری عدالت مسلمان کے لیے تو اللہ تعالی کی ذات اور پیغمبر کی ذات، انہوں نے طاغوت کی طرف لیا، یہ ربط ہے۔ اب شان نزول ہی ہے، ایک منافق تھا جس کا نام بشر لکھتے ہیں، بشر، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا، اور جھگڑا ہوا زمین کے بارے میں۔ یہودی کا دعویٰ تھا زمین میری ہے، منافق نے کہا میری۔ اس جھگڑے میں یہودی سچا تھا، یعنی زمین اس کی تھی، منافق چال باز تھا۔ جھگڑا جب ہوا تو منافق نے کہا کہ اچھا تمہارا جو مولوی ہے نا کعب بن اشرف، پادری یہود کا، اس کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں مقدمہ۔ اس نے کہا نہیں، اس کے پاس نہیں لے جاتے، تمہارے پیغمبر کے پاس لے جائیں۔ منافق نے کہا تم نے ہمارے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے تمہارے مولوی کعب بن اشرف کے پاس۔ کعب بن اشرف بڑا راشی تھا، رشوت خور، اگر کوئی آنکھ سے بھی اشارہ کر دیتا کہ میں تجھے کچھ دے دوں گا تو مقدمہ اس کے حق میں ہو جائے۔ یہودی بھی جانتا تھا کہ وہ بڑا راشی ہے، وہ حق کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے نبی کے پاس لے گئے۔ اس منافق نے کہا نہیں، اس کے پاس لے گئے۔ خیر آخر میں مجبور کر دیا، اس یہودی نے منافق کو، بشر کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی، سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ اس مقدمے میں وہ سچا تھا۔ منافق کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی کہ ایک تو زمین ہاتھ سے نکل گئی اور دوسرا میرے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے سخت مزاج ہیں، ان کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، یہ یہودی ہے، تو ہم ہی دیکھ کر کے ہی اس کے خلاف ہو جائیں گے اور میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یہ اس کا وہم تھا۔ وہ یہودی بڑا زیرک تھا، اس نے یہ خیال کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے تو عمر اس کے خلاف تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس شیطان بشر منافق کی کمبختی تھی، اس نے وہم یہ کیا۔ اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے اعلام الموقعین میں تفصیل دی ہے کہ آپ کے حکم سے چند صحابہ فصل خصومات کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت علی، زید ابن ثابت، ابو الدرداء، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ، ان کو اجازت کہ فیصلے کرو۔ یہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ مجھے فیصلہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں ایک یہودی ہے، ایک مسلمان ہے، تو یہاں اگر مجھ سے کوئی بات غلطی کی ہو جائے تو ذمہ داری بڑی ہوتی ہے دو قوموں کے۔ یہ مقدمہ تم آپ کے پاس ہے۔ یہودی کہنے لگا وہاں سے تو ہم ہو کے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا وہاں سے ہو کے آئے؟ اچھا۔ اس منافق سے پوچھا کہ وہاں کیا فیصلہ ہوا؟ کہا وہاں تو فیصلہ اس کے حق میں ہوا۔ اچھا بیٹھو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ ان کو بٹھلایا، اندر گئے، جا کر کے قاطع تلوار لائے
اور اس کا سر قلم کر کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ وَسُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْفَارُوقُ الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِالسَّيْفِ۔ یہ تفسیر مدارک، ابو سعود، ابن کثیر، روح المعانی، خازن، تمام میں آپ کو یہ ملے۔ جس وقت اس منافق کو بشر کو قتل کر دیا تو منافقین اکٹھے ہو کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی کی، بڑی زیادتی کی۔ حضرت عمر کے پاس جانے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، توبہ توبہ، آپ کا فیصلہ تو آپ کا فیصلہ ہے۔ ان کے پاس جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ کوئی آپس میں صلح صفائی کی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو صلح صفائی کا تو حق ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنا حق چھوڑ دے، اس سے گرائے۔ تو انہوں نے یہ جتھا بندی کر کے اس کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اٹھائی، کیا نہ دیکھا تو نے ان کو؟ خیال کرتے انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل، ارادہ کرتے کہ اپنا فیصلہ لے جائیں طاغوت کے پاس، یعنی کعب ابن اشرف کے پاس، اور حکم ہے کہ طاغوت کے انکار کریں۔ شیطان ارادہ کرتے کہ ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کریں۔ اور جب انہیں کہا کہ آؤ طرف ما انزل اللہ علی رسول کے، تو منافقوں کو دیکھا تو نے، اعراض کرتے تھے، اعراض کرنا۔ بس کیسے جب ان کو مصیبت موت کی پہنچی اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے، کہ اپنے غلط چیز پر اصرار کی وجہ سے، پھر آئے تیرے پاس قسمیں اٹھاتے اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، حضرت ہمارا ارادہ تو یہ تھا آپس میں اصلاح ہو جائے، کوئی موافقت پیدا ہو جائے، آپ کا فیصلہ تو غلط کرنا نہیں تھا، آپ کے فیصلے کو رد کرنا مقصود تو نہیں تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں کی باتیں رب جانتا ہے۔ بس آرزانوں، اعراض کر ان کے پیچھے نصیحت کر، اور ایسی بات کہہ فی انفسہم، ان کے نفوس کے بارے میں، قولا بلیغا، جو دل کی تہ کو بات پہنچانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ ہم نے تو نبی کوئی نہیں بھیجا مگر لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے مطاع ہو۔ نبی مخلوق کا مطیع نہیں ہوتا، مطاع ہوتا ہے، مطیع صرف رب کا ہوتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں اگر معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر دیتے، ہوا تو نہیں نہ ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کو رد کیا اور آپ کو ان کا فیصلہ ماننا پڑا، تو آپ تو مطیع ہوئے۔ مافو کا عدالت جو ہوتی ہے بالائی، ماتات عدالت کے فیصلے کو رد کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو ماننا پڑتا ہے ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو نبی مطیع ہوتا ہے رب کا، مطاع ہوتا ہے مخلوق کا۔ تو انہوں نے تو یہاں انقلاب کر دیا تھا کہ مطیع کو مطاع بنا۔ اگر یہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آتے اللہ سے معافی مانگتے کہ حضرت ہم اب توبہ کرتے ہیں نفاق سے بھی اور غلطی سے بھی، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ توابا۔ آگے رب تعالیٰ نے ضابطہ بیان کرنا ہے، فلا وربک۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ لفظ قسم ہو یا حرف قسم، ان سے پہلے ما، لا یہ زائد آتے ہیں لے توکید معنی القسم۔ حرف لفظ قسم جیسے لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، یہ لفظ قسم ہے، اس پر لا داخل ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں کرے۔
جہاں واو میں واو حرف قسم ہے اس پر لا داخل ہوا ہے. فلا وربے کا اب مانا کریں گے پس قسم ہے تیرے رب کی. یہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تجھے اپنا حکم نہ بنائیں. جو چیز بن کے درمیان اختلاف کی پیدا ہوتی ہے پھر دلوں میں تنگی نہ پائیں. جو فیصلہ تو نے کیا اور تسلیم کر لیں تسلیم کر لیں. منکرین حدیث خذلہم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ حدیث حجت نہیں. میں جہاں حدیث کی حجیت کے دلائل نہیں پیش کرتا وہ ہم نے اختصار احسان الباری میں باحوالہ بیان کر دی. یہاں صرف ایک بات عرض کر اگر حدیث حجت نہ ہوتی بقول ان کے صرف قرآن ہی حجت ہوتا تو یہ تعبیر کیوں تھی؟ فلا وربے کا لا یؤمنون حتی یحکموا کا. تیرے رب کی قسم یہ محمد نہیں جب تک کہ تجھے اپنا حکم نہ مانے. پھر تو اتنا ہی کافی تھا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا القرآن. یہ نبی کی ذات کو درمیان میں کیوں لائیں حتی یحکموا کا؟ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بات حجت ہے. اگر پیغمبر کی بات حجت نہ ہوتی تو رب تعالیٰ قسم اٹھا کر نہ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا کا. اور پھر اپنے دلوں میں معمولی تنگی حرجن یہ نکرا ہے ادنا ترین تنگی بھی نہ پاتے. جو فیصلہ تو کرتا تو معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنا پیغمبر کا حق ہے. اگر پیغمبر کی بات حجت نہیں تو پھر قضیتا کا کیا معنی اور یحکموا کا کیا معنی؟ اور تسلیم کر لیتے تسلیم. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کوئی ایسے حکم تو نہیں بتلائے جو ان کی طاقت سے باہر ہوں. اگر ہم ان پر یہ لکھتے کہ اپنے آپ کو قتل کریں، اپنے آپ سے یہ کہ غیر مجرموں کو قتل کر دیں. وقیلا یہ بھی کہا گیا کہ خودکشی کر دو لیکن قیلا سے یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ. تو اس کارروائی کو کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اور اگر یہ کریں جس چیز کی وصیت کن کو کی جاتی ہے نصیحت ایمان لانا آپ کی پیروی کرنا یہی ان کے لیے بہتر و شدہ تصویر. اور اگر ایسا کریں ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے اور صراط مستقیم کی رہنمائی کریں. آگے فرماتے ہیں اطاعت کرنے والوں کا نتیجہ یہ ہوگا ومن یطع اللہ ورسول وہ لوگ مان نبیین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو ان پر اللہ نے نام کیا وہ نبی ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں صالحین. صراط مستقیم کی تفسیر میں نے تحذیر الناس کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے جہاں کرنے کا موقع ہے. جہاں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں. قادیانیوں نے یہاں سے ثابت کیا کہ نبوت جاری ہے. وہ کیا؟ من یطع اللہ والرسول جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین وہ ان کے ساتھ ہوگا جو نبی ہے یعنی نبی بن جائے گا. اطاعت کرنے والا نبی بنے. تو چونکہ بقول ان کے مرزے نے اطاعت کی ہے لہذا نبی بن گئے. دونوں مقدمات ان کے باطل ہیں. پہلے تو ماں کا لفظ اس کو نہیں چاہتا. تفسیر ہم نے ختم نبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں حوالے سے کر دی. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں. حدیث ہے بسند صحیح التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ. یہ ترمذی میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں. التاجر الصدوق الامین مع النبیین. تو اس کا یہ معنی کرو گے کہ یہ جو تاجر صدوق ہے سچا تاجر ہے یہ نبی بن گیا. مع النبیین کا یہ معنی کرو گے کہ وہ نبوت کو پہنچ گیا. دوسرا مقدمہ اس لیے کہ تم جو کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی مطیع تھا
وہ تو رب کا پلے درجے کا نافرمان تھا. اس کی کتابوں میں ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کی کتابوں میں ہے کہ حج نہیں کیا، اور اس کے کفری عقیدے اتنے ہیں کہ خدا کی پناہ. وہ کچھ عقیدے آپ نے دیکھنے ہوں تو ہم نے چراغ کی روشنی میں نقل کر دی. ضوء السراج فی تحقیق المعراج تبع شدہ کتاب، کہ اس کے کیا کیا کفری عقیدے. تو فرمایا یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، خذوا خضرکم، لو اپنا بچاؤ. پس کوچ کرو صباتن، گرو در گرو، یا کوچ کرو اکٹھے. اور بے شک تم میں البتہ وہ ہیں لا یبطئنہ، جو البتہ تاخیر کرتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں. بس اگر تمہیں پہنچی ہے مصیبت تو کہتے قد انعم اللہ علیہ، تاخیر اللہ نے مجھ پر انعام کیا، جبکہ میں ان کے ساتھ نہ تھا حاضر. اور البتہ اگر ان کو پہنچے فضل اللہ کی طرف سے تو البتہ ضرور کہہ دیں گے، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی دوستی رہی نہیں. کیا کہیں گے؟ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، پس میں کامیابی حاصل کرتا، کامیابی بڑی. فلیقاتل، پر چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں الذین، وہ یشرون، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. اور جو لڑا اللہ کے راستے میں پس قتل کیا گیا یا غالب آیا، پس ان قریب اس کو دیں گے ہم اجر عظیم. اور تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر وہ جو کہتے ہیں رب ہمارے نکال ہمیں اس بستی سے، ایسی بستی الظالم آل ہوا جس کے باشندے ظالم ہیں، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے نصیر. وہ لوگ جو ایمان لائے لڑتے اللہ کے راستے میں، اور وہ جو کافر ہیں لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. بس لڑو تم شیطان کے دوستوں سے ان کے مقابلے میں. بے شک تدبیر شیطان کی کانا ضعیفہ، ہے کمزور. رب ابھی آپ نے شہداء کا لفظ پڑھا ہے، شہداء تو شہید وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑیں، جہاد کریں. اس لیے آگے جہاد کے متعلق حکم ہے کہ اے ایمان والو خذوا خضرکم، اپنا بچاؤ لے لو، یعنی اپنی پوری حفاظت، مورچہ مضبوط ہو، اسلحہ ہو، اور جو جنگی تدابیر ہوتی ہیں ان کو پوری طرح. فانفروا ثبات، صباتن کی جمع، صباتن کے معنی جماعت. اب محاذ پر جانا ہے تو اب تمہاری مرضی، گروہ در گروہ بن کے جاؤ، اس کی بھی اجازت ہے. اون پھر جمیا، مناسب سمجھو سارے اکٹھے جاتے ہو، اس کی بھی اجازت ہے. یہ تمہاری اپنی ثوابیت ہے. اور تم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بتو کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں، جاتے ہیں. یہ ہے منافقین. اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے، شہید ہو جاتے ہو، زخمی ہوتے ہو، تو یہ منافق کہتے قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے انعام کیا، میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا ورنہ میں بھی مارا جاتا. اور اگر تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، غنیمت کا مال ملتا ہے اور کوئی فتح ہوتی، تو یہ کہتا ہے جہاں لیتا نہیں، یہ درمیان میں جملہ معترض ہے، کہنا ایسے انداز سے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی دوستی تھی نہیں. جلے کٹے الفاظ میں کہتے ہیں کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی یہ کامیابی بڑی نصیب. ایسے لوگ بھی فلیقاتل، لڑے اللہ کے راستے میں الذین یشرون. یہاں دو تفسیریں ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لینا. تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی، البحر المحیط وغیرہ وغیرہ. ایک یہ ہے کہ الذین یشرون، یہ فاعل ہے فلیقاتل کا، اور یشرون کے معنی یبیعون، پر چاہیے کہ لڑیں.
اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. اکثر یہی مانا ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ فن جو قاتل کا فاعل ہے لمن، وہ من جو ہے وہ فاعل ہے، اور الذین یشرون یہ مفعول ہے. جو قاتل کا فاعل حرف من ہے لمن لا یبت انا میں، اور الذین یشرون یہ مفعول ہے. مانا یہ ہے پس چاہیے کہ لڑے وہ اللہ کے راستے میں ان سے جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں. یہ مفہوم. اب جہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ملا جو بت انا میں تو وہ منافق ہے، وہ کیا لڑے گا؟ تو کہتے ہیں فی سبیل اللہ کے لفظ اس پر تال ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے بے ایمانے کے پہلے مومن ہو کر کے اللہ کے راستے میں لڑے. یہ دونوں ترکیبیں سمجھ آ گئی. کیا کہا میں نے؟ ہاں ہاں ہاں. اس پر پریشان ہے کہ وہ پیچھے رہنے والا وہ کیا لڑے گا؟ تو کہتے فی سبیل اللہ کا لفظ اس بات کا قرینہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑے وہ. تو اللہ کے راستے میں لڑنا فرع ہے ایمان خالص کی. ایمان لائے پھر اللہ کے راستے میں لڑے وہ، اس کا کام تو یہ ہے. تو یہ آگے جملہ مفہوم فرمایا جو اللہ کے راستے میں لڑا، قتل کیا گیا یا غالب آیا، ہم اس کو اجر عظیم دیں. اور تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں کمزور مردوں اور عورتوں کی خاطر، بچوں کی خاطر، جو کہتے ہیں رب ہمارے نکال ہم اس بستی سے، یعنی مکہ مکرمہ جب قرآن پاک اترا. الظالم اہلھا، یہ صفت ہے بحال متعلق، اس میں مطابقت شرط نہیں ہوتی. اس شہر کے باشندے ظالم، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے نصیر. فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک جزیہ لکھا ہے، فتاوی سراجیہ، عالمگیری وغیرہ وغیرہ میں یہ جزیہ ہے. امرأۃ صوبیت بالمشرق وجب علی اہل المغرب ان یخلصوها. امرأۃ صوبیت بالمشرق وجب علی اہل المغرب ان یخلصوها. ایک مسلمان بی بی مشرق کے کسی حصے میں کافروں کے ہاں قیدی بن گئی تو مغرب کی طرف رہنے والے مسلمانوں کا فریض ہے کہ اس کو چھڑائیں. آج تو وہ دور ہے کہ ایک بی بی کیا ہے ہزاروں. جب پاکستان بنا تھا تو اخبارات کے بیان کے مطابق 70,000 سے زیادہ بی بی کافروں نے مسلمانوں سے چھینی تھی. اب وہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھنی ہے، کوئی دادی ہے، کوئی نانی ہے، کوئی پڑنانی ہے. وہ قومی غیرت مسلمان میں آج مفقود. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. وہ لوگ جو مومن ہیں، جو قاتلون فی سبیل اللہ، اور جو کافر ہیں طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، تم شیطان کے ساتھیوں کے مقابلے میں لڑو. اتنا قید ہے شیطان نے کہا نہ. علم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو، قیل لہم جن سے کہا گیا روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور دو زکات. پر جس وقت لکھا گیا ان پر لڑنا، اچانک کے گروہ میں سے ڈرنے لگا لوگوں سے جیسے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے یا زیادہ سخت خوف، اور کہا انہوں نے ہمارے رب
کیوں لکھا تو نے ہم پر لڑنا، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں ایک میعاد قریب تک، تو کہہ دے فائدہ دنیا کا قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرتا رہا، اور بھی تم ظلم کیے جاؤ گے فتیل دھاگا بھرا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے پالے گی تمہیں موت، اور اگر تو ہو تم فی بروج قلعوں میں مشیدہ جو مضبوط ہو، اور اگر پہنچے ان کو حسنہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر پہنچے ان کو تکلیف کہتے ہیں حاضی من عندک، یہ تیری وجہ سے، تو کہتے کلو من عند اللہ، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما پس کیا ہو چکا لے ہؤلاء القوم، اس قوم کو کہ قریب نہیں کہ سمجھے بات کو، ما صابہ کا جو چیز پہنچی تجھے بلائی سے تو اللہ کی طرف سے، اور جو چیز پہنچی تجھے تکلیف سے پس تیرے نفس کی وجہ سے، اور بھیجا ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول، اور کافی اللہ تعالیٰ گواہ، جس نے اطاعت کی رسول کی پس تحقیق کی اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور جس نے اراد کیا پس نہیں بھیجا ہم نے تجھے ان پر نگران، اور کہتے ہیں طاعتن اطاعت ہے، پر جب نکلتے ہیں تیرے پاس سے بیعتا رات کو مشورہ کرتے ہیں گروہ میں سے اس کے غیر جو تو کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے وہ چیز جو بیتون جو رات کو باتیں کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں، پر تو ان سے اعراض کر اور توکل کر اللہ تعالیٰ پر، اور کافی اللہ تعالیٰ وکیلا کار ساز۔ کیا پس انہوں نے تدبر نہیں کیا قرآن پر؟ اور اگر ہوتا یہ اللہ کے غیر کی طرف سے تو اس میں پاتے اختلاف کثیر، اور جس وقت آتے ہیں ان کے پاس کوئی امر، کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا، اذاعوا بھی وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، اور اگر لوٹاتے اس کو رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف ان میں سے، البتہ جانتے ان کو وہ جو استنباط کر سکتے اس کی تحقیق کو پہنچ سکتے ان میں سے، اور اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی مگر بہت تھوڑے تم میں سے، بس لڑ اللہ کے راستے میں، نہیں تکلیف دیا جائے گا تو مگر تیرے نفس تک، اور آمادہ کا تحریر ابار مومنوں کو اشد و تنکیلا اور سخت ہے سزا دینے میں، جس نے سفارش کی سفارش اچھی اس کے لیے ایسا ہوگا اس سے، اور جس نے سفارش کی سفارش بری ہوگا اس کے لیے کفل حصہ اس سے، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیتا قدرت رکھنے والا۔ اور جب تم سلام دیے جاؤ کسی سلام کے ساتھ تو تم سلام کو اچھا اس سے یا اس کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب دان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے لا الہ الا ہو، ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ بات میں۔ رب تو واضح ہے، اوپر جہاد کا ذکر تھا، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہاد سے جان چراتے ہیں، یہ چاہتے رہے کہ جہاد ٹل جائے تو اچھا ہے۔ اب شان نزول کیا ہے تو اس میں اختلاف ہے، تفسیر ابو سہول بیضاوی السراج المنیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ یہ مومن تھے، ان کے نام بھی تفسیروں میں دیے کہ فلان و فلان و فلان و فلان۔ پہلے کہا کہ حضرت جہاد کا حکم ملے ہم لڑیں، جب جہاد کا حکم ملا تو جان چرانے لگے، اور یہ جان چرانا تبھی تھا، یہ ایمانی نفرت نہ تھی، تبھی طور پر یہ کہتے تھے کہ ہم پر کیوں جہاد فرض ہوا، نہ ہوتا تو اچھا۔ تو ان تفاسیر کے بیان کے مطابق یہ مومن تھے، نام بھی ان کے دیے گئے ہیں، اور ان کا اس سے گریز کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، تبھی تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ منافقین کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، کیونکہ آگے جو رکوع سارا ہے یہ اور اگلا رکوع یہ سب منافقین کے بارے میں جا رہا ہے، تو یہ مطالبہ کرنے والے منافق تھے، اور یہ انہی کے بارے میں ہے
یہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھی مفسرین ان کے ساتھ، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ روکو، یعنی لڑائی نہ کرو، ابتدا میں نماز قائم کرو، زکات دو، جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا اچانک ایک گروہ میں سے لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا جاتا، جیسے بھی زیادہ ہو، اور یہ کہ اللہ کیوں تو نے ہم پر قطع لکھ دیا، کیوں نہ مہلت دی ہمیں ایک اجل قریب تک؟ تو کہتے دنیا کی زندگی تو متاع قلیل ہے، آخرت بہتر ہے لمن اتقی، اور فتیل برابر بھی تم پر ظلم نہ ہو۔ فرمایا جہاں کہیں تم ہو موت تمہیں پالے، ولو کنتم فی بروج، بروج برج ان کی جمع ہے جس کا معنی قلعہ، مشیدہ کے دو معنی کرتے، ایک کہتے شید، اس کا شید کے معنی چونا، پہلے زمانے میں سیمٹ نہ ہوتا، یہ سیمٹ ہمارے سامنے ایجاد ہوا ہے، پہلے لوگ بناتے تھے چونے کے مکان بناتے تھے، اینٹوں میں گارے کی جگہ کیچڑ کی جگہ چونا لگاتے، اب یہ دیکھتے دیکھتے سیمٹ دنیا میں ابھر گیا، تو مشیدہ کا مجرد مادہ شید، الشید و الجس و چونا، تو چونا گٹ جو قلعے ہوں وہ، اور دوسرا شادہ یشید و اذا رفع، اس کے معنی ایسے قلعے جو بڑے بلند اور مضبوط ہیں، تو تم بلند اور مضبوط قلعوں میں بھی ہو، موت وہاں بھی ہے، موت تو نہیں چھوڑتی۔ فرما اگر ان کو کوئی حسنہ پہنچی ہے، راحت پہنچی ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اتفاقی چیز ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کہتے ہیں حاجی من عندک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، سوء تدبیر کا نتیجہ ہے۔ منافقین کی بات ہے کہ کوئی راحت پہنچی تو کہتے اللہ کی طرف سے اتفاقی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو کہتے میں نے ہندی حضرت آپ کی سوء تدبیر کا نتیجہ ہے۔ کل تنوین عوض مداخلے کے اے میرا حسنات و سیئہ، ہر ایک حسن اور سیئہ سے اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء، تفسیر اتقان میں مستقل فصل ہے کہ قرآن پاک کی رسم الخطی بھی توقیفی ہے۔ توقیفی کا یہ معنی کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کو بدلنے کے مجاز ہم نہیں۔ اب یہ لام جا رہا ہے، فمال مال نہ سمجھنا جس کی جمع اموال آتی ہے، ما استفہام ہے، لام جا رہا ہے، لیکن ہاں اولا کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے جہاں مصحف عثمانی میں ایسا ہی ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن کریم طبع ہوا تھا، وہ قطر کی حکومت نے وہ نسخہ شائع کیا۔ ایک نسخہ مجھے بھی بھیجا، میرے پاس موجود ہے، مصحف عثمانی، یعنی ان کا جو دور میں طبع ہوا رسم الخطی وہی، تو اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ تو مالے کے مال نہ سمجھنا استفہام ہے۔ اس قوم کو کیا ہو چکا ہے کہ بات کو نہیں سمجھتے، آگے بات سمجھیں۔ جلالین تک میں آپ کو ملے گا، ما اصابک ایھا الانسان، ما اصابک ایھا الانسان من حسنۃ فمن اللہ، اور ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصحابہ سے کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہ لے لیں، کیونکہ پہلے میں نندے کام کاف خطاب آپ کو ہے، اور آگے بھی ارسل ناکام کاف خطاب آپ کو ہے، تو یہ آپ کو جلالین تک میں ملیں گے۔ ما اصابہ کا ایھا الانسان، اے انسان جو تجھے پہنچی ہے راحت وہ اللہ کا انعام اور فضل ہے، اور جو تجھے تکلیف پہنچی فمن نفسک۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں پر رسول بنا کر کے بھیجا، کافی اللہ کا۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، جس نے اعراض کیا تو ہم نے تجھے حفیظ نگران بنا کر تمہیں بھیجا۔ اور یہ منافق کیا کہتے ہیں،
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اے امرنا طاعۃ، امرنا طاعۃ، ہمارا معاملہ تو اطاعت کا ہے، یعنی ہم آپ کی اطاعت ہی کریں گے۔ زبان پر تو یہ کہتے ہیں، پہلا برازو جب نکل کر کے جاتے ہیں آپ کے ہاں سے، بیعتا جو بیعت و تبجید باب تفصیل، رات کو مشورہ کرتے ہیں گروہ میں سے، اس کے علاوہ جو تو کہتے ہیں، رات کو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ کیسے جہاد کی بات کو ٹالیں، کیسے جان بچائیں۔ واللہ یکتب یامر بالکتابۃ، خود اللہ نہیں لکھتا، اللہ لکھنے کا حکم دیتے ہیں فرشتوں کو جو کرامن کاتبین، جو رات کو وہ مشورے کرتے رب لکھنے کا حکم دیتے، اعراض کر ان سے، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ رب باتوں کے منافقوں کی ہے، تو اب بتلاتے ہیں کہ نفاق کی علت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ اگر قرآن پر غور کرتے تو نفاق جڑ سے نکل جاتا، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے منافقت پر اڑے۔ کیا انہوں نے تدبر